إبراهيم 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 خليل الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین اما بعد. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے آج ہم بات اس موضوع پہ کریں گے. سورہ مریم ہے، اس کی آیت نمبر 42 سے لے کے 47 تک اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنے سب سے پہلی دعوت اور تبلیغ کا آغاز انہوں نے اپنے والد سے کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی حکم یہی دیا ہے. قرآن مجید میں سورہ تحریم میں اس کی 6 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. فرمایا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور آگ ہوں گے، پتھر اور لوگ ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سب سے پہلی جو دعوت پہنچائی ہے اس میں انہوں نے اللہ رب العالمین کا تعارف کروایا ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ باقی جتنے معبودان باطلہ ہیں ان کی انہوں نے نفی کرتے ہوئے یہ بات سمجھائی کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں. سورہ مریم ہے، اس کی آیت نمبر 42 میں ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کو الفاظ کہے اللہ تعالیٰ نے وہ نقل کیے ہیں کہ یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فرمایا کہ اے ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے اور آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتے. اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے لیے بھی جو سبق ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا تعارف سمجھنا چاہیے. ہمارے رب کا تعارف کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کس انداز کے ساتھ کروایا ہے، ہمیں وہ تعارف سمجھنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام تعارف یہ کروا رہے ہیں اپنے والد کو کہ ابا جان، جو سن نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، وہ معبود نہیں ہوتا. جو ہر وقت میں ہر بندے کی بات سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کا جواب دے سکتا ہے، وہ معبود ہوتا ہے. جو کسی بھی وقت میں، کسی بھی حالت میں کسی انسان کی بات سن نہیں سکتا یا اس کو سمجھ نہیں سکتا، وہ معبود نہیں ہوتا. اسی طرح جو ذات ہر وقت میں ہر انسان کی یا اپنی مخلوق میں سے ہر چیز کے حالات اور احوال کو جو دیکھ سکتی ہے، نظارہ کر سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے، وہ ذات معبود ہوتی ہے. اور جس ذات میں یہ کوالٹی نہیں ہے کہ جو ہر حالت میں تمام مخلوق کے حالات کا جائزہ لے سکے، وہ ذات معبود نہیں ہوتی. اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اللہ رب العالمین کا تعارف اس انداز کے ساتھ کروایا کہ جو ہمارا رب ہے وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، ہر وقت سن رہا ہے، ہر انسان کی سن سکتا ہے، ہر انسان کو جواب دے سکتا ہے، ہر انسان کی بولی سمجھتا ہے، ہر انسان کے حالات احوال، ہر مخلوق کے حالات اور احوال کو دیکھ رہا ہے. ہمارا رب وہ ہے کہ جس کے اندر یہ صفات موجود ہیں، اور جس میں یہ صفت نہیں وہ معبود نہیں ہوتا. اور ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ، ان حکمت بھرے الفاظ کے ساتھ سارے بتوں کی نفی کی ہے، اور زمین اور آسمان میں ہر وہ چیز کہ جس کو معبود بنایا جاتا ہے اور اس میں وہ کوالٹی موجود نہیں، اس کی بھی نفی کر دی کہ یہ معبود نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو، جس کا نام آزر تھا، تارخ اس کا لقب تھا، اور یہ نمرود کا مشیر اعلیٰ تھا. ابراہیم علیہ السلام نے عراق کے شہر بابل میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور بابل شہر پہ اس وقت تسلط نمرود کا تھا، اور نمرود کا مشیر اعلیٰ وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ وہ آزر تھا. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے دعوت کا آغاز کیا ہے، اور باپ نے آگے سے ابراہیم علیہ السلام یعنی اپنے بیٹے کی بات ماننے کے باوجود، اپنے بات ماننے کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی. یہاں میں ایک بات یہ ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا،
بلکہ بت تراش تھا۔ اور بت تراشنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ بت بنایا کرتا تھا، اور صرف بت تراش نہیں تھا بلکہ بت تراش ہونے کے بعد وہ بت فروش بھی تھا۔ اس کے بنے ہوئے بت جو ہے وہ مختلف علاقوں کے اندر جاتے تھے اور لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا دعوت اور تبلیغ کا ہاتھ جو رکھا ہے وہ اپنے باپ پہ رکھا۔ ایک تو وہ ان کا باپ تھا، خاندان میں تھا، اپنے خاندان سے دعوت کا آغاز کیا، اور دوسرا اس پہ ہاتھ رکھا کہ جب بت بنانے والا خود وہ سنور جائے گا تو باقی لوگوں کو خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آگے سے ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر بھی سورہ مریم کی آیت نمبر 46 میں کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آگے سے یہ کہا کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ فرمایا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے اعراض کرتا ہے؟ اگر تو میرے معبودوں سے اعراض کرتا ہے ابراہیم میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ نبوت ملنے کے بعد پہلی قربانی تھی کہ انہیں اپنا گھر اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑنا پڑا، اپنے والد کو اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑنا پڑا۔ تکالیف کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے مزید اس کے اوپر بات کریں گے۔ یہاں آج جو ہمارا یہ سبق تھا یا درس تھا، اس میں ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ معبود جو ہمارا اللہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کا ایک مختصر سا تعارف جو ابراہیم علیہ السلام نے کروایا، وہ تعارف یہ ہوا کہ ہمارا رب ہر وقت ہر انسان کی بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو جواب دے سکتا ہے۔ ہمارا رب ہر وقت اپنی مخلوق کی ہر حالت اس اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے، اور جس میں یہ صفات شامل نہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جس کے اندر بھی یہ صفات شامل نہیں وہ معبود نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ صفات کسی میں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ صفات کسی میں نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، سجدہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود ماننا یا کسی کی عبادت کرنا، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا یا حاجت روا ماننا، یہ اس اصل عقیدے کے منافی ہے جو عقیدہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی، اپنی امت کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے عقیدے کو سمجھنے کی اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا مرحلہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر اگلے درس میں بات کریں گے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔